یہ واقعہ بھی پیش آتا ہے مانچسٹر کا۔ مانچسٹر میں ایک جگہ ہے بری، ادھر یہ واقعہ ہوتا ہے۔ ایک لڑکی ہے، وہ پاکستان جاتی ہے، اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی شادی ختم ہو جاتی ہے تو وہ پاکستان جاتی ہے، پاکستان جا کر رہنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ میرے ساتھ شادی کر لیں۔ کافی ادھر ادھر سے رشتے آتے ہیں، مگر لڑکی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی۔ اس کا جب رشتہ آتا ہے تو لڑکی شادی کر لیتی ہے، اس کو ادھر آ کر کام کرتی ہے، محنت کرتی ہے، مزدوری کرتی ہے مانچسٹر میں، اس کو بھی بلا لیتی ہے۔ اس کے بعد اکٹھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں، 3 بچے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ادھر سے آتے ہیں، آپ کو پتا ہے پھر پاکستانی بھی کیسے کرتے ہیں، وہ ادھر سے ایک اسٹوڈنٹ لڑکی کو ادھر سے بیٹھ کر سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا ویزا لگواتا ہے، ویزے کے بعد جب وہ ادھر آ جاتی ہے تو اس کے بعد کیا کرتا ہے، گھر سے نکل جاتا ہے، بچوں کو کوئی پیسے نہیں دیتا، کام کرتا، ٹیکسی چلانی ساری ساری رات، جتنا پیسہ بننا اس لڑکی کو دے دینا۔ اب وہ جو بیچاری بچے لے کر بیٹھی ہوئی ہے، 3 اس کے بچے ہیں، وہ کل کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ شاہ صاحب میری مدد کریں، میں تو بڑی بری طرح پھنس چکی ہوں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ آدمی ایک دفعہ آیا ہے، اس کے بعد جب پیسوں کی ڈیمانڈ کرتی ہیں تو پیسے بھی نہیں دیتا۔ اگر میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے جی، میں کونسل کو بتاتی ہوں کہ پیسے جو ہیں وہ میرے اکاؤنٹ میں ہیں، تمہارے میں نہ جائیں، تو پھر کہتا ہے کہ میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ انگلینڈ جیسے ملک میں بھی جو پاکستانیوں نے اس طرح کے کام شروع کیے ہوئے ہیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کہیں انصاف ان عورتوں کو ملے گا جو بیچاری گھر میں مجبور بیٹھی ہیں، اور یہ لوگ صرف اور صرف ان کو استعمال کریں۔ بچے ہو گئے ہیں، اس کے بعد نئی ڈھونڈ لی، ٹیکسی چلائی، اپنی من مانی شروع کر دی، مگر جب تک ان کے پاس ویزا نہیں ہوتا تو یہ بیوی کے غلام بنے ہوتے ہیں، پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو وہ بیچاری نے ہوم آفس کو، اس نے بولا جی کہ میں بتا دوں۔ میں نے کہا جی آپ ہوم آفس کو بتائیں، اس کے بعد آپ کو ایک وظیفہ بھی دیتا ہوں۔ اس کو وظیفہ بھی دیا کہ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ ایک نقش دیا، اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو جو میں نے تعویذات نکالے تھے، وہ بھی وہ جو لڑکی ہے اس کی والدہ پاکستان میں سے کالا جادو کا علم کر رہی تھی، اور کالے جادو سے پھر اس کے دماغ کو اس طرح اس نے بندش لگائی ہوئی تھی، اور وہ جو بندش تھی وہ اس کو اپنے پہلے بیوی بچوں سے دور کر رہی تھی اور اس کے قریب کر رہی تھی جدھر ابھی وہ بیٹھا ہوا ہے۔ مگر میں نے اس کو بولا کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ اس کا توڑ بھی میں کر دوں گا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ جو میں نے آپ کو 40 دن کا وظیفہ دیا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، 1 منتھ میں 11 دن، یعنی یہ ختم ہو جائے گا 4 منتھ میں 40 دن۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو میاں ہے وہ آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آدمی سو جاتا ہے تو اس کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ کالا جادو بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب آپ کے اوپر کر دیا جاتا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی